میں زویا کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا، اسے اپنے ساتھ لگائے جیسے ہی میں تیز قدم آگے بڑھا تاکہ اتراتے ہوئے شازمہ کے پاس سے گزروں تو ایک دم ہی زویا اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور دھڑام سے نیچے گری۔ میرا دھیان اس وقت شازمہ کی طرف تھا، اس لیے میں زویا کو سنبھال نہیں پایا۔ وہ گرتے ہی بیں بیں کرنے لگی، کہنے لگی میں نے آپ سے کہا بھی تھا مجھے ہیل پہن کے نہیں چلنا آتا، لیکن آپ نے مجھے زبردستی ہیل پہنائی ہے، کیوں پہنائی ہے؟ دیکھ لیا میں کتنی زور سے گری ہوں۔ سب لوگوں کے سامنے میری عزت اور بھرم کا جنازہ نکل گیا۔ شازمہ اپنا ایک آئی برو چڑھائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے زویا کو کھڑا کیا، شاید اسے زیادہ چوٹ لگ گئی تھی، وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی۔ میں اسے سہارا دے کے ایک ٹیبل کے پاس لے گیا، کرسی کھینچ کے اسے کرسی پہ بٹھا دیا، دوسری کرسی پہ میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا زویا رونا بند کرو، سمجھی؟ میں دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وہ کہنے لگی بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، آپ نے کیوں مجھے ہیل پہنائی تھی؟ ابھی بھی اس کا لاؤڈ اسپیکر آن تھا۔ میں نے اسے دبے دبے لہجے میں ڈانٹا۔ میں نے کہا چپ چپ، ایک دم چپ، پاگل لڑکی، ذرا سے گرنے پہ کوئی یوں روتا ہے کیا؟ تم بچی نہیں ہو زویا، چپ کر جاؤ۔ میں بھی زویا کو سمجھا ہی رہا تھا جب مجھے اپنے عقب سے آواز آئی۔ بچی ہی تو ہے دائم مرتضیٰ۔ اس آواز کو میں اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن پلٹ کے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ پھر سے بولی، مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے شکست دینے کے لیے خود سے 13-14 سالہ کم عمر لڑکی سے شادی کر لو گے۔ او مائی گاڈ۔ میں نے غصے سے پلٹ کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا جب تم خود سے 10 سال بڑے شخص سے شادی کر سکتی ہو تو میں خود سے چھوٹی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی گھاٹے کا سودا تو تم کر بیٹھے ہو دائم، میں تو ابھی بھی فائدے میں ہوں۔ میرا شوہر تم سے زیادہ دولت مند ہے اور اس کے باوجود میرے آگے پیچھے دم ہلاتا پھرتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی۔ میں نے کہا تو تم اعتراف کر رہی ہو کہ تمہیں ایک شوہر کی نہیں بلکہ ایک دم ہلانے والے کتے کی ضرورت تھی، جو تمہیں اب مل چکا ہے۔ میری بات سن کے شازمہ کا چہرہ تمتمایا، کہنے لگی مجھے برا نہیں لگا دائم، میں سمجھ سکتی ہوں تم کس کیفیت سے گزر رہے ہو۔ یہ پاگل لڑکی یہ کہاں تمہارے جذبات کو سمجھ کے تمہیں سکون بخش سکتی ہوگی، جسے اپنے آپ کی بھی ہوش نہیں ہے۔ یقیناً تم ابھی بھی میری قربت کو ترس رہے ہوگے اور ترستے رہو گے، کیونکہ جب تک یہ لڑکی ذہنی طور پہ بڑی ہوگی تمہاری عمر یقیناً ڈھل جائے گی۔ تم اب یقیناً پچھتاؤ گے کہ تم نے ہیرا گنوا کر کانچ کا انتخاب کر لیا۔ تم اب بھی ایک فیلئر مرد ہو دائم، ساری زندگی بس میرے بچے ہی پالو گے، ساتھ اس لڑکی کو بھی سنبھالو گے جو تمہیں کبھی کوئی خوشی نہیں دے سکتی۔ یہ کہہ کے وہ جا چکی تھی۔ زویا چپ چاپ تھی۔ میں اپنے اندر کراہ کے رہ گیا تھا۔ باقی کی پارٹی خاموشی کی نظر ہو چکی تھی۔ میں نے زیادہ کسی سے بات نہیں کی۔ بشمہ زویا کے پاس ہی بیٹھی تھی، البتہ فہد شازمہ کے پاس تھا۔ جیسی پارٹی ختم ہوئی میں بڑی رف ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچا۔ بار بار شازمہ کے جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ میں ایک فیلئر انسان ہوں اور میں مزید بچے پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ جب تک زویا سمجھنے کے قابل ہوگی میری عمر ڈھل جائے گی۔ شازمہ کے ان جملوں نے میرے اندر جیسے آگ سی لگا کے رکھ دی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا بچے آدھی نیند میں تھے۔ میں نے دونوں بچوں کو گود میں بھرا، ان کے کمروں میں چھوڑا اور زویا ننگے پاؤں کمرے میں گئی۔ ہیل والے جوتے اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ جب تک میں وشمہ اور فہد کو کمرے میں لٹا کے اپنے کمرے میں آیا تو زویا کپڑے تبدیل کر کے اپنے بھالو کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ میں بیڈ پہ لیٹ گیا۔ میں نے کہا زویا، وہ شاید ابھی گہری نیند میں نہیں تھی۔ کہنے لگی بولیں۔ میں نے کہا ادھر میرے پاس آؤ، میرے بازو پہ سر رکھو۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری، نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، جی گھبراتا ہے۔ میں پہلے ہی شازمہ کی باتیں سن کے تپا بیٹھا تھا، اس کی بات نے میرا تیش بڑھا دیا۔ میں نے کہا تم آ رہی ہو یا پھر میں آؤں؟ دیکھو اگر میں آیا تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا، لیکن اگر تم خود آؤ گی تو پھر کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے میرے پاس آئی، میرے پھیلے ہوئے ہاتھ پہ اپنا سر رکھ کے لیٹ گئی، لیکن بھالو ابھی بھی اس نے اپنے اور میرے درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ میں نے بھالو بیچ میں سے ہٹا دیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آنکھیں بند کر لیں۔ میں اسے اپنے لمس کا عادی بنانا چاہتا تھا، اس کے اندر سوئے ہوئے جذبات جگانا چاہتا تھا۔ مجھے اب اسی سے سب کچھ چاہیے تھا، سکون، تسکین اور اولاد، سب کچھ۔ آخر اس شازمہ کی بچی کو بھی تو بتانا تھا کہ میں ایک فیلئر نہیں ہوں۔ وہ گہری نیند میں تھی، پتہ نہیں اسے کچھ فیل کیوں نہیں ہوتا تھا۔ لڑکیاں تو فوراً سے محسوس کر لیتی ہیں۔ میں اس کے بے حد قریب تھا، لیکن اس کی نیند کا یہ عالم تھا کہ لگ رہا تھا نشہ کر کے سوئی ہے۔ بہرحال پتہ نہیں کب، لیکن میں بھی سو چکا تھا۔ صبح میرے سینے پہ زوردار مکہ لگنے سے میری آنکھ کھلی۔
وہ کہنے لگی پیچھے ہٹے، میرا بھالو کہاں ہے؟ زویا کی آنکھ کھلی تھی اور بھالو کی جگہ مجھے اپنے ساتھ دیکھ کے وہ کسمس آئی تھی۔ میں نے کہا چھوٹی نہیں ہو تمہاری بھالو کے ساتھ سونے کی عمر گزر گئی ہے۔ یہ کہہ کے میں اسے اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں نے کہا گھٹ جائے تمہارا دم، میں کیا کروں؟ کب تک تمہاری شکل دیکھ کے گزارا کروں؟ اب نہیں ہوتا۔ زویا آئی لو یو۔ میری بات پر اس کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ میں نے کہا آئی لو یو کا مطلب جانتی ہو؟ کہنے لگی ہاں یہ بری بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ کس نے کہا تم سے؟ کہنے لگی اماں نے بتایا تھا جب گلی کے جمشید نے مجھ سے آئی لو یو کہا تھا۔ یہ سن کے میری ساری خماری اڑن چھو ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا کون جمشید؟ کہنے لگی وہی رضیہ خالہ کا بیٹا جو ہر وقت منہ میں پان ڈالے رکھتا تھا، ایک ہی تو جمشید ہے ہمارے محلے میں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ زویا آئی لو یو، مجھے تم اچھی لگتی ہو، ساتھ میں گلاب کا پھول بھی دیا تھا۔ میں نے جا کے اماں کو پکڑا دیا اور بتا بھی دیا، تو اماں نے کہا تھا کہ یہ جملہ اچھا نہیں ہوتا، اگر کوئی کہے تو منہ پہ تھپڑ مار دینا۔ میں نے کہا کوئی اور کہے تو تھپڑ مارتے ہیں، اگر شوہر کہے تو اسے بھی آئی لو یو کہتے ہیں، سمجھی؟ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر سے رومانٹک ہونے کی کوشش کی۔ میں نے کہا تمہارے بال بہت لمبے ہیں اور میں لمبے بالوں کا دیوانہ ہوں، دل چاہتا ہے ان میں کھو جاؤں۔ وہ کہنے لگی یہ تو سارا خالہ جمن کے بنائے ہوئے تیل کا کمال ہے، اماں روز وہی تیل میرے سر پہ لگاتی تھیں، میں جب اماں کے گھر جاؤں گی نا تو آپ کو بھی لا کے دوں گی، آپ کے بال بھی اتنے ہی لمبے ہو جائیں گے۔ میرا جی چاہا اپنا سر اسی کے سر پہ زور سے ماروں، سارے رومانس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا، کبھی جمشید کبھی خالہ جمن۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آخری وقت مجھے واقعی میں شازمہ کا ہی خیال آیا تھا۔ جیسی بھی تھی محبت کا جواب محبت سے تو دیتی تھی، مگر زویا آج چھٹی تھی اس لیے میرا دیر تک سونے کا موڈ تھا، اس لیے میں کروٹ بدل کے سو گیا۔ زویا کے جھنجھوڑنے پہ میری آنکھ کھلی۔ وہ کہنے لگی ملازمہ نے ناشتہ لگا دیا ہے، چلیں ہیں ناشتہ کر لیں۔ میں نے کہا ایسے اٹھاتے ہیں شوہر کو؟ کہنے لگی پھر کیسے جگاتے ہیں؟ میں نے کہا اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ میں نے شوق ہوتے ہوئے کہا تو کہنے لگی ہاں مجھے وہ سب آتا ہے، میں نے دیکھا تھا اماں کو ابا کو اٹھاتے ہوئے۔ میں نے کہا اچھا؟ وہ کہنے لگی اور کیا؟ یہ کہتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی میں آپ کو ویسے جگاؤں؟ میں نے کہا ہاں جگاؤ۔ میں نے سوچا چلو شکر اسے بھی کچھ پتہ ہے۔ کہنے لگی پہلے آپ سوئیں نا پھر جگاؤں گی نا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند ہی رکھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی پھر زویا میرے قریب آئی۔ میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیسے جگائے گی۔ حیرت مجھے تب ہوئی جب اس نے میری شہادت کی انگلی پکڑی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ انگلی کا کیا کرے گی۔ ابھی میں ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پایا تھا جب میری انگلی کسی گرم چیز میں ڈلی اور میں اچھل کے رہ گیا۔ جب دیکھا تو اس کم عقل لڑکی نے میری انگلی گرم گرم چائے میں ڈال دی تھی۔ میں اچھل کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا پاگل لڑکی یہ کیا کیا تم نے؟ میری انگلی جلا دی۔ میں اپنی انگلی پہ پھونکے مارنے لگا اور وہ گھبرا گئی۔ کہنے لگی وہ اماں ابا کو ایسے ہی جگاتی تھیں۔ میں نے کہا سارا خاندان ہی پاگل ہے کیا؟ ہلاکو خان کے رشتہ دار ہو کیا؟ جاؤ نکلو یہاں سے باہر، پاگل گدھی۔ میرے یوں چلانے پہ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اپنا جی جلانے لگا۔ اب اس لڑکی سے میں کیا محبت کروں؟ اپنی سرخ انگلی کو دیکھ کے میں نے تعصب سے سوچا۔ وشما کی دوستی زویا سے ہو گئی تھی، اب زویا اس کا خیال بھی رکھتی تھی اور فہد بھی زویا سے ہلکی ہلکی بات کر لیتا تھا۔ مسئلہ سارا میرا تھا، مجھے اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر لگتا تھا۔ وہ میرے ساتھ سوتی تھی لیکن مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، اس لیے کیونکہ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ اسے متاثر کرنا نہیں آتا تھا، اپنی طرف مائل کرنا نہیں آتا تھا، لیکن میں اسے زبردستی اپنے بازو پہ لٹاتا تھا۔ ایک بار میں نے زویا سے کہا تمہیں چھوٹے بچے کیسے لگتے ہیں؟ کہنے لگی چھوٹے بچے ہی لگتے ہیں اور کیسے لگیں گے؟ میں نے کہا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا بھی ایک چھوٹا سا ننا منا سا بچہ ہو، پیارا سا؟ کہنے لگی بالکل میرے ببلو جیسا۔ اس کی بات سن کے میں زچ ہوا تھا۔ میں نے کہا نہیں تمہارے میرے جیسا، ہنستا مسکراتا ہوا، تمہاری گود میں کھیلتا ہوا، جانتی ہو بچہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں مجھے پتہ ہے، جب فہیم بھائی کا ہوا تھا تو اماں نے بتایا تھا کہ 2 فرشتے اسے آسمان سے نیچے پھینکنے آتے تھے اور بھائی نے کیچ کر لیا تھا۔ اس چکر میں بھابھی کو چوٹیں بھی لگ گئی تھیں، اسی لیے تو انہیں ہاسپٹل جانا پڑا۔ میں اس کی شکل دیکھ کے رہ گیا۔ آج کل کے دور میں جہاں میڈیا اتنا ایکٹیو ہے، چھوٹے بچے بھی یہ بات جان چکے ہیں کہ بچے کہاں سے آتے ہیں، بس ایک یہ بیوقوف لڑکی پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا زویا مجھے تم سے اپنا بچہ چاہیے، بہت پیارا سا۔ کہنے لگی آپ کے پہلے 2 بچے تو آپ سے سنبھالے نہیں جاتے، مجھے انہیں اسکول بھیجنا پڑتا ہے، تیسرا کون سنبھالے گا؟ دیکھیں آپ کے بچے سنبھالنے والی آیا نہیں ہوں میں،
میں نہیں سنبھالوں گی آپ کا بچہ۔ میں نے کہا وہ تمہارا بھی تو بچہ ہوگا، تمہیں خود اس پہ پیار آئے گا۔ کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے اتنے چھوٹے بچہ نہیں چاہیے، گلا پھاڑ پھاڑ کے روتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے بھابھی پوری رات انہیں لے کے پورے صحن کے چکر کاٹا کرتی تھیں۔ دائم آپ کو بچے کیوں چاہیے، 2 کافی تو ہیں۔ اس نے لاپرواہی دکھائی، کہنے لگی مجھے نہیں چاہیے بچے، مجھے نہیں سنبھالنے آتے ہیں۔ اس کی بات سن کے مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے تم میں اور شازمہ میں۔ وہ مجھے نافہمی سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی شازمہ کون؟ میں نے کہا میری پہلی بیوی۔ پتہ نہیں تم عورتوں کو بچوں سے کیوں چڑ ہوتی ہے۔ میں اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں۔ کہنے لگی میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں سمجھا بھی نہیں سکتا کیونکہ تم کوشش ہی نہیں کرتی، میں تنگ آ چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا تم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ لیٹنے سے بھی کچھ بھی فیل نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے۔ میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن تم ایسی باتیں کر جاتی ہو کہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ تم میں عام لڑکیوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ لڑکی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ لیٹا جائے تو انسان کی نیند اڑ جائے۔ تم میری بیوی ہو، میری محرم ہو، مجھے تمہارے ساتھ ہر قسم کی اجازت ہے، لیکن تم ویسی باتیں نہیں کرتی جو مجھے تمہاری طرف مائل کریں۔ میں چاہ کے بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ جب بھی تم سے بات کرتا ہوں تم ایسا الٹا جواب دیتی ہو، میں چاہ کے بھی تمہارے ساتھ رشتہ نہیں نبھا پاتا۔ تمہارے گھر والوں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ہر بات سے لا علم رکھا، اور نہ میرے دوست زاویار نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے۔ میں پہلے ہی اپنے گھر اور اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان تھا، اور مجھ پہ زویا نام کی ایک اور نئی مصیبت ڈال دی گئی۔ میری بات سن کے اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا دیکھو یہ رونے کا ڈرامہ مت کرو۔ تم اپنے آپ کو جب بدلنے کو تیار ہی نہیں ہو تو میں کیا کروں؟ میں کب تک دیوار سے اپنا سر ٹکرا سکتا ہوں؟ میں بہت کوشش کرتا ہوں، تم میرا ساتھ نہیں دیتی ہو۔ تمہارے بالوں کی تعریف کروں تمہیں خالہ جمن یاد آ جاتی ہیں، تم سے آئی لو یو کہوں تمہیں اپنے محلے کا آوارہ لڑکا یاد آ جاتا ہے، بچے کی بات کہوں تو تم صاف انکار کر دیتی ہو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے بیوی کسے کہتے ہیں؟ بیوی اسے کہتے ہیں جو اپنے شوہر کو راحت فراہم کرے، وہ اسے دیکھے تو اپنی ساری پریشانیوں کو بھول جائے، اسے چھوئے تو اس میں کھونے لگے، سب کچھ بھول جائے۔ لیکن تم ایسی نہیں ہو۔ یہ کہہ کے میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا، دوسرے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو زویا پہلے سے جاگ رہی تھی، اس بار چپ چپ سی تھی۔ مجھے بھی کچھ افسوس ہوا کہ شاید میں نے اسے زیادہ باتیں سنا دی، لیکن میں بھی کیا کرتا؟ کب تک صبر کا دامن تھامے رکھتا؟ میں نے آفس جاتے ہوئے ناشتہ بھی نہیں کیا، وہ مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں آفس چلا گیا۔ آفس میں مجھے شازمہ کی کال آئی۔ وہ بہت رو رہی تھی، مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی بھول ہو گئی دائم، میں اپنے کیے بھی بہت پچھتا رہی ہوں۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، اسی لیے مجھے ایسا شوہر ملا جو یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ پھر کہنے لگی وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ صرف دیکھنے میں معزز ہے لیکن حقیقت میں اخلاق کا گرا ہوا ہے۔ تم نے آج تک کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مجھے کچھ نہیں کہا تھا، میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی تھی۔ اللہ نے مجھے اولاد بھی دی لیکن پھر بھی میں نے تمہاری قدر نہیں کی، صرف اپنی عیاشیوں کے چکر میں۔ میں بہت پچھتا رہی ہوں، مجھے اپنے بچوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا تمہاری ان باتوں کا اب کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں جس لڑکی سے تم نے شادی کی ہے وہ بہت بے وقوف اور بے عقل ہے۔ میں جانتی ہوں تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکتی جو میں دے سکتی ہوں۔ تم ابھی بھی مجھے بھول نہیں پائے، میں جانتی ہوں۔ تم ایسے ہو ہی نہیں جو دوسری عورتوں میں دلچسپی رکھ سکیں، یا کوئی دوسری عورت جس کے دل میں اتنی جلدی جگہ کر جائے۔ ہمارے پاس ایک راستہ اور بھی ہے۔ میں نے کہا تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیوں میرا صبح صبح دماغ خراب کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکی تمہیں کبھی کوئی خوشی نہیں دے سکتی۔ آج تمہارے سامنے وہ بچوں کے ساتھ اگر اچھا رہ بھی رہی ہے تو کل کو نہیں رہے گی۔ میں ان کی ماں ہوں، جیسی محبت میں ان سے کر سکتی ہوں زویا نہیں کر سکتی۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس کو اس کے گھر بھیج دو، ہم پھر سے ایک نئی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس بار میں تمہاری کسی بات پہ کوئی اختلاف نہیں کروں گی، پلیز۔ میں نے فون بند کر دیا، میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ یہ سچ تھا کہ زویا اس ٹائپ کی نہیں تھی۔ میں ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار چکا تھا، ہر چیز سے واقف تھا۔ اب یہ بھی نہیں کہ دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، ظاہر ہے خواہش تو تھی، کبھی کبھی جذبات بھی بہت تنگ کرتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ زویا مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیتی تھی۔ میں جو سننا چاہتا تھا وہ بولتی نہیں تھی،
میرے اور شازمہ کے سب اختلافات ایک طرف، لیکن ہم نے ایک دوسرے سے سکون ضرور حاصل کیا تھا۔ وہ مجھے سمجھتی تھی اور میں اسے، لیکن زویا مجھے نہیں سمجھتی تھی۔ میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھا جب مجھے فون آیا۔ ملازمہ کہنے لگی صاحب جی زویا بی بی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب، کہاں چلی گئی ہے؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں، اپنا سامان اٹھایا، کہنے لگی مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ کہنے لگی کہ بہت رو رہی تھیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں میں نے ایسا کیا قصور کیا تھا جس کی سزا مجھے زویا کی شکل میں مل رہی ہے۔ چلی گئی ہے اچھی بات ہے، جائے دفع ہو جائے، میں اپنا کاروبار سنبھالوں یا میں ان جھمیلوں میں پڑا رہوں۔ میں کافی غصے میں تھا، پورا دن میں اپنے کام میں مصروف رہا۔ شام کو جب میں واپس آیا تو وشما رو رہی تھی۔ میں نے کہا اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی مما گھر چھوڑ کے چلی گئیں، کہہ رہی تھیں تمہارے بابا اچھے انسان نہیں ہیں، انہیں میں بری لگتی ہوں۔ بابا آپ نے مما کو کیوں ڈانٹا تھا؟ وہ کیوں چلی گئیں؟ میں نے کہا اسے جانے دو، میں بھی اسے واپس نہیں لاؤں گا۔ دماغ درست ہوگا تو خود ہی آ جائے گی، نہیں ہوگا تو وہیں بیٹھی رہے گی۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ میں نے وشما سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں جانتا تھا آج فہد بہت خوش ہوگا، لیکن جب وہ کمرے سے باہر آیا تو اس کی آنکھیں بھی متورم تھیں۔ میں نے کہا اب تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا ایسی بھی بات نہیں ہے، وہ جیسی بھی تھیں میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ پاپا آپ انہیں واپس لے کے آئیں، میں اب انہیں تنگ نہیں کروں گا۔ وہ میرے ساتھ کھیلتی بھی تھیں، باتیں بھی کرتی تھیں، کارٹون بھی دیکھتی تھیں اور ہمیں فرینچ فرائز بھی بنا کے دیتی تھیں۔ میں نے کہا میں نے اسے گھر سے نکلنے کے لیے نہیں کہا، وہ خود گئی ہے تو پھر وہ خود ہی آ جائے گی۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو کمرہ بالکل صاف ستھرا، سامنے صوفے پہ اس کا بھالو دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی۔ وہ تو اپنے بھالو کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہتی تھی اور رات کو اس کو ساتھ لے کے سوتی تھی۔ بھالو کیسے چھوڑ گئی؟ دیکھا تو اٹیچی کیس بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا، الماری کھولی تو اس کے کھلونے بھی اسی خانے میں پڑے ہوئے تھے، ڈریسنگ کے اوپر وہ کڑے بھی پڑے ہوئے تھے جو میں نے منہ دکھائی میں اسے پہنائے تھے۔ وہ کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے گئی تھی۔ 2 دن تو میں نے پرواہ نہیں کی، لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ حماد صاحب نے بھی کوئی فون نہیں کیا، ورنہ وہ فون کرتے کہ ان کی بیٹی کیوں رو رہی ہے، کیوں واپس آ گئی ہے۔ مجھے انتظار تھا کہ وہ مجھے کال کریں گے، مجھ سے فون پہ بات کرتے تو میں انہیں بتاتا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اپنی کس بے عقل بیٹی کو میرے پلے باندھ دیا ہے۔ لیکن 2 دن سے کوئی فون نہیں آیا۔ میں نے زاویار کو کال کی، میں نے کہا تمہیں حامد صاحب کا کوئی فون آیا ہے؟ کہنے لگا نہیں، مجھے کیوں فون آئے گا؟ کیوں کیا ہوا ہے؟ تم نے زویا سے لڑائی جھگڑا کیا ہے کیا پھر؟ میں نے کہا نہیں، جھگڑا تو نہیں کیا، بس ذرا سا اس کو ڈانٹ دیا تھا۔ وہ پھر میں آفس چلا گیا، وہ پیچھے سے اپنے میکے چلی گئی۔ وہ کہنے لگا تم ہوش میں تو ہو دائم؟ میں نے کہا کیا مطلب، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا وہ اپنے گھر کیسے جا سکتی ہے، اسے اپنے گھر کا نہیں پتہ؟ اسے کچھ بھی نہیں پتہ، تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ میرے دماغ کی گھنٹی بجی، یاد آنے لگا کہ پہلے بھی جب میں نے اسے تھپڑ مارا تھا تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر چھوڑ کے آؤ، مجھے اپنے گھر کا نہیں پتہ۔ میرے تو جیسے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں نے فوراً فون بند کیا، آفس سے باہر نکلا، سیدھا حامد صاحب کے گھر گیا۔ میں نے ان کی ڈور بیل بجائی تو کچھ دیر بعد دروازہ ان کی بیوی نے کھولا۔ وہ کہنے لگی ارے بیٹا تم آؤ نا، اندر آؤ۔ وہ کہنے لگی تمہارے ساتھ زویا نہیں آئی؟ بچے نہیں آئے؟ جب سے شادی ہوئی ہے ایک بار بھی زویا کو گھر نہیں بھیجا تم نے، نہ خود آئے۔ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، ہم نے تو اس لیے نہیں کہا کہ ہمارا گھر اس قابل نہیں ہے، یا شاید تم ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے۔ ان کی بات نے میری جان نکالی تھی۔ میں نے کہا زویا یہاں نہیں ہے؟ میری بات پہ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی بیٹا کیا ہوا ہے، بیٹا اتنا بکھلائے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے کہا زویا 2 دن پہلے گھر سے یہ کہہ کے نکلی تھی کہ وہ آپ لوگوں کے گھر جا رہی ہیں، میں اس وقت آفس میں تھا۔ یہ سن کے تو ان کا بھی رنگ اڑا۔ وہ کہنے لگی میری بیٹی ایسے کیسے جا سکتی؟ بیٹے تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اسے تو راستوں کا نہیں پتہ نہیں میری بچی کہاں ہوگی۔ انہوں نے تو رونا دھونا مچا دیا، ان کی بہوئیں بھی آ گئیں، پوتے پوتیاں سبھی پریشان تھے۔ کچھ دیر میں شاید حامد صاحب بھی جان چکے تھے، اسی لیے وہ بھی گھر آ گئے۔ وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ کہنے لگے بیٹا زویا کیسے جا سکتی ہے، وہ ایسی نہیں ہے، وہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں ہے، اسے ڈر لگتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ کیسے گھر سے باہر نکل گئی۔ میں نے کہا میں خود نہیں جانتا، میں تو یہی سمجھا تھا کہ وہ یہاں آ چکی ہے، میں تو اسے لینے کے لیے آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کہاں گئی تھی وہ؟ اس کے بھائی بھی پہنچ گئے، سب پریشان تھے۔ میں نے کئی جگہ پتہ کیا لیکن کسی کو نہیں پتہ تھا۔ چوکیدار، ملازمہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ وہ باہر گئی تھی، اس کے بعد کہاں گئی انہیں خبر نہیں ہے۔
میں جہاں جہاں تلاش کر سکتا تھا کر رہا تھا، ہاسپٹل تک دیکھا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ شاید فہد نے یہ بات شازمہ کو بتائی، اس کی مجھے کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگی چلو یہ تو اچھا ہوا وہ خود ہی چلی گئی، میں بھی اپنے شوہر سے کچھ دنوں میں طلاق لے لوں گی، پھر ہم اپنا گھر بسائیں گے۔ میں نے کہا شٹ اپ، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ میں تمہارے ہاتھ کا کھلونا ہوں، جب جی چاہا کھیل لیا، جب دل کیا پھینک دیا، اور اب دوبارہ دل چاہا تو دوبارہ مجھے کھلونا بنانے کے لیے تم تیار بیٹھی ہو۔ میں اس وقت اپنی بیوی کے لیے پریشان ہوں اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ تمہیں اپناؤں گا۔ اگر تمہارے دماغ میں ایسا کچھ بھی ہے تو نکال دو، میری طرف سے تم شادی نبھاؤ یا توڑ دو۔ اگر میری وجہ سے توڑ رہی ہو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زویا جیسی بھی ہے، اچھی ہے بری ہے، مجھے سکون دے سکتی ہے نہیں دے سکتی، لیکن وہ میری بیوی ہے اور وہی رہے گی۔ آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ وہ مجھے پکارتی رہ گئی لیکن میں نے فون بند کر دیا، پھر اسے ایک طرف پھینک دیا۔ حامد صاحب بہت پریشان تھے، ان کے گھر میں تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ فہد بھی روئے جا رہا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ گئی تو گئی کہاں۔ رات کے 2 بجے تک میں سڑکوں پہ بلا وجہ گاڑی چلاتا رہتا تھا، ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا، اپنے آپ کو کوستا رہتا تھا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب سنانے کی۔ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جاتی اور کافی حد تک تو بدل ہی گئی تھی، خود کو بھی بدل رہی تھی، بچوں کے ساتھ دوستی بھی کر چکی تھی، کئی کام بھی کر لیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی، مجھے اسے باتیں سنانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میری اپنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اب لگ رہا تھا کہ وہ میرے لیے عام سی لڑکی نہیں تھی۔ کبھی کبھی ہمیں تب احساس ہوتا ہے جب وہ شخص ہماری زندگی سے دور چلا جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا تھا۔ اب مجھے بھی احساس ہو رہا تھا کہ زویا میرے لیے کیا تھی۔ اس کی الٹی پھلٹی باتیں اب مجھے یاد آتی تھیں، پھر اور بھی زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ میں نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ اچھا کیا ہی نہیں تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے، سب کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا وہ مر چکی ہے، کیونکہ میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اسے تلاش نہ کیا ہو۔ پچھلے 7 دن سے میں نے دل سے کچھ کھایا نہیں تھا، نہ میرے بچوں نے، وہ دونوں ہی اداس تھے۔ میں جب بھی واپس آتا تھا تو ایک ہی سوال پوچھتے تھے کہ کیا زویا مما مل گئی، اور میں نفی میں سر ہلا دیتا تھا۔ رات کو میں سگریٹ پی رہا تھا جب مجھے ایسے لگا باہر کوئی آہٹ سی ہوئی ہے۔ اس وقت گھر پہ کوئی ملازم بھی نہیں ہوتا تھا اور بچے رات کو سوتے تھے تو صبح ہی اٹھتے تھے۔ میں کمرے سے باہر آیا تو آہٹ کی آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا کچن میں گیا، دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ وہ زویا تھی، کھانے کی بہت ساری چیزیں شاپر میں ڈال رہی تھی، پورا شاپر وہ بھر چکی تھی۔ پھر ہاتھ میں 2 پانی کی بوتلیں پکڑے، جیسے ہی وہ کچن سے باہر جانے لگی تو مجھے سامنے دیکھ کے سب کچھ اس کے ہاتھ سے چھٹ گیا، اور میرا یہ حال تھا جیسے میں غصے سے پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے، میں نے کہا کہاں گئی تھی تم؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا زویا تم کہاں گئی تھی اور ابھی تم کہاں سے آئی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے میں تمہیں کیسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا؟ کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے پریشان ہیں، کہاں تھی تم؟ وہ کہنے لگی میں چھت پہ تھی۔ میں نے کہا واٹ، تم 8 دن سے چھت پہ ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں، میں آپ کو اچھی جو نہیں لگتی، ساتھ ساتھ روئے جا رہی تھی۔ میں اپنا سر پکڑ کے رہ گیا۔ میں نے کہا تم 8 دن سے چھت پہ کیا کر رہی تھی؟ چوکیدار نے تو تمہیں خود باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی ہاں میں باہر گئی تھی کیونکہ میں آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ میں نے سوچا تھا میں پھر اب کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گی اور کسی سے کہوں گی کہ وہ مجھے میرے ابا کے گھر چھوڑ دیں، لیکن جب میں مین روڈ پہ گئی تو ایک مچھوں والا آدمی دیکھ کے مجھے ڈر لگنے لگا تو میں واپس آ گئی۔ تو دروازہ کھلا ہوا تھا، چوکیدار دروازے پہ نہیں بیٹھا تھا، پتہ نہیں کہاں تھا۔ اس وقت بچے بھی اسکول پہ تھے۔ میں اپنا کھانے پینے کا سامان لے کے چھت پہ آ گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں اکیلے باہر نہیں جاؤں گی، اور چھت پہ کوئی نہیں آتا، چھت پہ جو کمرہ ہے نا میں وہاں رہنے لگی تھی، بس رات کو آ کے اپنا کھانا پینا لے جاتی تھی۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری اس حرکت سے ہم لوگ کتنے پریشان تھے، تمہارے گھر والے کتنے پریشان تھے؟ وہ کہنے لگی سب آپ کا قصور ہے، آپ نے مجھے اتنی باتیں سنائی تھیں، میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے ابا کے پاس چلی جاؤں لیکن نہیں گئی کیونکہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ میں اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے کمرے میں لے کے آیا، کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں نے کہا تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی جھوٹ بول رہے ہیں آپ، میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، مجھے دیکھ کے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ میری باتیں مجھے یاد دلا رہی تھی۔ آپ کو اپنی پہلی بیوی سے محبت ہے، جائیں جا کے کر لیں اس سے شادی، لے آئیں اسے واپس، آپ کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ لیکن میں اپنے ابا کے گھر نہیں جاؤں گی، میں چھت پہ رہ لوں گی، بس میرا بھالو مجھے دیتا ہے۔ میں نے کہا یہاں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی بس مجھے آپ کو دیکھنا اچھا لگتا ہے،
آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، کیوں لگتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو، کیوں لگتی ہو مجھے بھی نہیں پتا، چلو دوستی کر لیتے ہیں۔ آج کے بعد میں تمہیں کبھی کوئی بات نہیں سناؤں گا، تمہیں کوئی تانا نہیں دوں گا۔ حامد صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ 7 دن سے ان کی بیٹی چھت پہ تھی اور کہیں بھی نہیں گئی، تو جا کے انہیں بھی کچھ سکون ملا۔ میں زویا کو اس کے میکے لے گیا۔ حیرت اس بات کی تھی کہ اس نے میری کوئی شکایت نہیں لگائی تھی۔ سارا دن اپنے بھتیجوں کے ساتھ ہنستی رہی، مسکراتی رہی، کبھی اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملنا بھی چاہتی ہے۔ میں نے اس کو اس کا میکا دکھایا ہی نہیں تھا، اور اس نے کہا بھی نہیں۔ اس نے کوئی شکایت بھی نہیں کی، نہ کبھی شاپنگ کی ضد کی، نہ مجھ سے کبھی کچھ مانگتی تھی۔ جو تھا وہ کھا لیتی تھی، اپنے کھلونوں کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ لیکن اب بدلنے لگی تھی۔ اب وہ میرا بازو خود سیدھا کرتی تھی اور سر رکھ کر میرے ساتھ لیٹ جاتی تھی۔ میں نے کہا تمہیں نیند آ جائے گی اپنے بھالو کے بغیر؟ کہنے لگی آپ ہے نا، آپ کو بھالو سمجھ لیتی ہوں۔ آہستہ آہستہ کوکنگ بھی اس نے سیکھ لی۔ بچے بھی شازمہ کو یاد نہیں کرتے تھے، زویا کے عادی ہو چکے تھے۔ ایک بار میں رات کو کمرے میں آیا تو لپسٹک لگا رہی تھی، اور آج تو ساڑی بھی پہن رکھی تھی، بالکل پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ بے شک پہلی بار پہنی تھی، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ میں تو اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کے حیران تھا۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی، پھر لپسٹک بند کر کے سائڈ پہ رکھ دی، پھر بڑی مشکل سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن آج تمہیں سوجی کیا؟ کہنے لگی پہلے یہ بتائیں مجھے دیکھ کے کچھ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں ہنسنے لگا تو اس نے نظریں بدل لیں، شرمندہ شرمندہ سی کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا بہت کچھ فیل ہو رہا ہے، بتاؤں تمہیں کیا فیل ہو رہا ہے؟ میں نے اسے باہوں میں بھر لیا، بیڈ پہ جا کے لٹا دیا۔ کچھ وقت تو لگا تھا، لیکن کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ زویا نے میری خاطر خود کو مکمل طور پہ بدل لیا تھا، لیکن ابھی بھی کبھی کبھی وہ بچکانہ حرکتیں کر جاتی تھی۔ میں لیپ ٹاپ پہ اپنے کام میں مصروف ہوتا تو جیسے ہی سائڈ ٹیبل پہ کافی رکھتی تو میرے رخسار پہ اپنے ہونٹ رکھ دیتی۔ میں بری طرح چونک جاتا تو ہنسنے لگتی۔ ایسے ہی ہنستے کھیلتے یہ زندگی زویا کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی، اور اب میں یہ مانتا ہوں کہ تھوڑا سا تحمل، تھوڑی سی توجہ کسی بھی انسان کو بدل سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟